اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 ذی الحجہ یوم مباہلہ کا دن ہے، جو کہ اسلام کی بہت بڑی فتح کا دن ہے، سچوں کی عظیم سچائی کا دن ہے۔ یوم مباہلہ جو کہ 24 ذی الحجہ کا دن ہے، اور کچھ ہی دن پہلے 18 ذی الحجہ یوم غدیر کا دن تھا۔ یوم غدیر اور یوم عید مباہلہ میں اگر فرق کیا جائے تو مباہلہ اور غدیر میں فرق یہ ہے کہ یوم غدیر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اور یوم مباہلہ جو ہے وہ سچوں کی فضیلت کا دن ہے۔ 24 ذی الحجہ کو ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا، اور یہ اسلام کی وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی تھی، نیزہ بازی، تلوار، گھوڑا سواری سے مقابلہ نہیں تھا، پیادوں سے مقابلہ نہیں تھا، یعنی اس جنگ میں وہ اسلحہ جو عموماً جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ تیر کی شکل میں ہو یا تلوار کی شکل میں ہو، وہ استعمال نہیں ہونا تھا، بلکہ اس جنگ میں، اس معرکے میں تلوار کی جنگ نہیں تھی بلکہ کردار کی جنگ تھی، اور یہ ایک بہت بڑی اسلام کو اس دن میں فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ عظیم معرکہ تھا جس میں ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس میں شامل ہو، لیکن قرآن نے ایک ترازو دیا، ایک میزان دیا کہ اس میزان کے اوپر جو پورا اترتا چلے، بھلے وہ ساتھ چلتا چلے۔ اور وہ کیا؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں اعلان ہوا کہ جب نجران کے مسیح باز نہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، جبکہ اسلام ہر طرف پھیل رہا تھا۔ 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اسلام نے جب انہیں دعوت اسلام دی نجران کے مسیحوں کو، تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم جا کر پہلے یثرب میں دیکھتے ہیں کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو رسول خدا کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا گروہ 14 لوگوں کی کمیٹی ایک وفد بنا، جس میں مکمل لوگ 70 تھے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اہل مدینہ کا کہنا یہ ہے کہ جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا، اور یہ لوگ اتنے نفیس تھے کہ آج تک ہم نے ایسا نفیس اور بہترین لباس کو زیب تن کیا ہوا کوئی وفد مدینے میں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں تو کچھ ہی وقت بعد ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں نے اپنی مخصوص عبادت جو کہ یہ مشرق کی طرف رخ کر کے کرتے تھے، اس کا آغاز کیا۔ مسلمانوں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے، بلکہ انہیں اپنی عبادت انجام کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ 3 دن تک یہ لوگ مسجد نبوی میں آتے رہے، اسلام نے انہیں اجازت دی کہ یہ اپنی عبادت جو ہے انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد بہت دلیلیں پیش کی گئیں، عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عبد خدا ہیں، خود خدا نہیں ہے، لیکن یہ کسی طرح جب نہ مانے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے رسول، اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ اور وہ ہوگا کیسے؟ انہیں کہہ دیجئے ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، انہیں کہیے کہ یہ اپنی خواتین لائیں اور آپ اپنی خواتین لے کے جائیں، انہیں کہیے کہ اپنے نفوس لے کے آئیں اور آپ اپنے نفوس لے کے جائیں، پھر مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو جھوٹا ہو اس کے اوپر لعنت کی جائے، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لوگ جس مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں واپس پہنچے۔ جب وہاں واپس پہنچ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا، کل ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام کن لوگوں کے ساتھ مباہلہ کرنے آتے ہیں۔ اگر تو یہ شان و شوکت سے نکلتے ہیں اور پوری جمعیت کو لے کر، پورے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تمام لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر فتح ہماری ہوگی،
اور اگر یہ اپنے چند گنے ہوئے لوگوں کو لے کے آئیں، مخصوص لوگوں کو لے کے آئیں، پاکیزہ نفوسوں کو لے کے آئیں، تو پھر ان سے مباہلہ نہ کیجیے. کیوں کہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ مل کر مباہلہ کرنا یہ گزشتہ انبیاء کی سنت رہی ہے. 24 ذی الحجہ کا دن طلوع آفتاب ہوا، اہل بیت کی سچائی کا دن نکلا، اور حق و باطل کے میں فرق کرنے کے لیے بہترین ایک امتیازی دن 24 ذی الحجہ کا دن نمودار ہوا. اس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنا کی جگہ، کیونکہ لوگ پریشان تھے کہ رسول بیٹوں کی جگہ کن کو لے کے جائیں گے، خواتین کی جگہ کن کو لے کے جائیں گے، اور نفوس کی جگہ کن کو لے کے جائیں گے. تمام مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ابنا کی جگہ، بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو رسول اسلام لے کر گئے ہیں. نساء کی جگہ اگرچہ جمع کا صیغہ تھا، گنجائش موجود تھی اور خواتین کو لے جانے کی، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے ہیں. اور نفوس کی جگہ سرکار رسول خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گئے ہیں. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے کہ آپ یوم مباہلہ یعنی 24 ذی الحجہ 10 ہجری والے دن جو ہے وہ نفس رسول خدا کی جان بن کے گئے ہیں. رسول اسلام آگے ہیں، حسنین شریفین آپ کے ساتھ ہیں، درمیان میں جناب سیدہ زہرا ہیں، اور پیچھے سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جب نجارہ کے ان مسیحوں نے ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا جو مباہلے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا، اور ان کے بڑے مسیح نے